السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، پاکستانیوں اور اوورسیز کے جو پاکستانی ہیں ان سب کو میرا سلام ہو۔ تو دوستوں، آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کرونا کے حوالے سے بہت سنجیدہ جو ہے نا صورتحال پاکستان میں ہو گئی ہے۔ آج ابھی جو دکھا رہے ہیں کہ میو ہسپتال میں کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی اور وہاں سے لوگوں کو وہ باہر نکال رہے ہیں، اور بھی جتنے سرکاری ہسپتال ہیں وہاں سے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نہ بیڈ ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ دوستو بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور آج آپ ٹی وی پروگرام بھی سارے دیکھ لیں تو سب نے پریشانی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ اب ہم اٹلی، امریکہ اور برازیل سے بھی آگے نکلنے جا رہے ہیں کیونکہ ان ملکوں نے تو پھر بھی 15 دن، 20 دن، 25 دن لاک ڈاؤن کیا ہے، 2 ہفتے لاک ڈاؤن کیا ہے، لیکن ہمارے سمجھ لو کہ ایک دن بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا وزیر اعلیٰ سندھ نے خاص طور پہ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے تو عمران خان نے آ کے تقریر کر دی ہے کہ لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا، لاک ڈاؤن سے غریب مرے گا، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو آج سب کے سب جو ہے نا لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان پر کہ اس نے اس پالیسی کو کنفیوزڈ کیا، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وزیر صحت یہ یاسمین راشد پنجاب کی جو ہے، اور ظفر مرزا جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو فارغ کرو، یہ بہت نالائق آدمی ہے، تو وہ غلط اعداد و شمار عمران خان کو دیتے رہے، اور عمران خان اپنی ذہنی کیفیت کے حساب سے اس نے لوگوں کو لاک ڈاؤن کے اوپر بالکل یکسو نہیں ہونے دیا، بالکل یکسو نہیں ہونے دیا۔ آج اگر کسی بھی ایک کسی بھی تھرڈ بندے سے پوچھیں کہ جی جو لاک ڈاؤن نہیں ہوا اس کا قصوروار کون ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو کہے گا کہ عمران خان، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے۔ اب میں جتنا مرضی اعلان کرتا پھروں، ایک وزیر اعظم نے ٹی وی پہ اعلان کرنا ہے جس کو سارے 40-50 چینلوں نے بیک وقت دکھانا ہے، تو وہ جب وہاں پہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ عام فلو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ گھبرائیں، اور گھبرانا نہیں آپ نے، اور یہ وہ، تو دوستو اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک عمران خان کی ذمہ داری ہے۔ اور خدا نخواستہ جیسے آج اسد عمر نے بھی بات کی ہے، جب ان کو پتہ ہے تو پھر بھی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسد عمر تو عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ سے 12 لاکھ تک اگلے مہینے ہو سکتے ہیں، جولائی میں۔ تو جب 12 لاکھ مریض ہوں گے تو اس میں سے مریں گے نہیں، اس میں سے تو لاکھوں مریں گے جس طرح ہماری ریشو چل رہی ہے۔ اور اگر لاکھوں مر گئے تو ہم یہ امریکہ، برازیل، اٹلی، برطانیہ ان سب کو آگے لے جائیں گے۔ ہمارے وہ وسائل نہیں ہیں، وہاں انہوں نے پہلے ہسپتال بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، ان کی ٹیسٹنگ رپورٹ ہے۔ آج خدا کی قسم بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ میں خاص طور پہ آج اوورسیز والوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ پریشان نہیں ہیں وہاں پہ مالی طور پہ، یا آپ ادھر اگر سٹے کر سکتے ہیں تو ادھر سٹے کریں۔ اگر بالکل آپ جو ہے نا، جو لوگ مجبور ہیں، جو بالکل مجبور ہیں وہ آئیں، لیکن باقی جو وہاں پہ رہ سکتے ہیں رہیں۔ پاکستان کے حالات کے جو تصویر کشی کی جا رہی ہے نا وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ادھر وہ لگ یہی رہا ہے خدا نخواستہ کہ سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اوپر، اور باہر لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں آپ کو نظر آئیں گی، جو لگ رہا ہے، جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جو آج کا ماحول، اس وقت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میں ان کو یہی کہوں گا اوورسیز والوں کو کہ جو اگر رہ سکتے ہیں وہاں پہ، بالکل مجبوری ہے تو بے شک آپ آئیں، لیکن اگر آپ وہاں رہ سکتے ہیں تو رہیں۔ ادھر کے حالات دوستو بہت خراب ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ذمہ دار عمران خان ہے، جو کل بھی لاہور میں کہہ کے گیا کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا۔ پوری انتظامیہ ان کو کہتی رہی، وزیر صحت کہتا رہا، وزیر اعلیٰ کہتا رہا، اخباروں میں آتا رہا کہ جی یہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، لیکن عمران خان نے کہا جی میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا۔ اب اس کا کون ذمہ دار ہے پھر؟ اور کوئی بھی دوستو ذمہ دار نہیں۔
سب عمران خان ہے، عمران خان کے اوپر کیس بننے چاہیے، عمران خان ہی اس کا ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو اوورسیز والوں کو تھوڑا صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہاں رہ سکتے ہو تو وہیں رہو، جس ملک میں بھی ہو، اور اگر بچ سکتے ہو تو، اگر بہت مجبوری ہے تو آئیں۔ ادھر کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔